ایک اور باوز بلند صلوات. مشتبہ خواجہ سلام پیش کریں. صلوات. آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے. آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے. قبر میں ماں کے لیے جب قبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے. آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے. تنہا روتی تھی 72 کو علی کی بیٹی. تنہا روتی تھی 72 کو علی کی بیٹی. بیردا جب ہوئی زینب بیردا جب ہوئی زینب تو 72 روئے. آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے. وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پر. وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پر. شاہ زینب سے بہت دیر شاہ زینب سے بہت دیر لپٹ کر روئے. آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے. ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھ رہی تھیں بہنیں. ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھ رہی تھیں بہنیں. یہ سما دیکھ کے مولا یہ سما دیکھ کے مولا تہ خنجر روئے. آسمان لرزا زمیں کانپی سمندر روئے. قبر میں ماں کے لیے جب قبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے. صلوات. آپ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سلطانہ زیدی کے لیے، جن کی برسی کے سلسلے میں آج ہمیں جس منعقد ہو رہی ہے.
صلوات محمد وعلی محمد. میں درخواست کروں قبلہ مولانا مسلم چارت صاحب تشریف مجلس سے خطاب فرمائیں. مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بانیان مجلس کے کل مومنین مرحومین اور خاص طور سے مرحومہ سلطانہ زیدی اور اپنی اپنی ارواح شہداء صلحاء علماء مجتہدین اور خاص طور سے جس خاندان سے تعلق دختر سلیمان مرزا افندی اور دیگر خاندان کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. قابل صد اختتام عالم دین اور بزرگان خواہران و برادران، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اجازت سے مولانا تشریف فرما ہیں اور مناسبت آپ کے اذہان میں موجود ہے ایصال ثواب کی مناسبت سے، لیکن جن ایام میں ہمارے روز و شب گزر رہے ہیں ان کی نسبت سے بھی ہم آشنا ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو حقیقی طور پہ اسی ایک کسوٹی کے ساتھ پرکھا جاتا ہے کہ
جس میں خود اہل بیت نے کہا کہ اگر ہمارے شیعوں کو دیکھنا ہے تو ان کی خوشیاں ہماری خوشیوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کے غم ہمارے غم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کا غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن کربلا کے غم سے بڑا غم، اہل بیت کے غم سے کوئی بڑا غم نہیں ہوتا۔ لیکن جن ایام میں اس وقت موجود ہیں، میری اوقات تو نہیں قیاس کر سکوں یا کوئی گمان بھی کر سکوں، نا علمیت کا ایسا کوئی دعویٰ ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ جو ام الائمہ ہے اس کا صدمہ جب اماموں کے لیے سب سے بڑھ کر صدمہ ہے تو امام کے چاہنے والوں کے لیے بھی اسی طرح سے۔ تمہید کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے بھی مجلس ہے اور اولاد کے لیے بھی سہان روح بن جائے گی، اس ماں کا ذکر کرنا، اس ماں کی فضیلت و مصیبت بیان کرنا کہ جو اپنی زندگی میں نبی سے اس طرح سے وابستہ کہ جب دیکھے اپنی دختر کو تو کہے ام ابیہا، اور وہ بیٹی جب اس دنیا سے جائے تو باپ کو اس طرح سے یاد کرے کہ صبت علیہ مصائب۔ تو عزیزان محترم، اسی تمہید کے ساتھ دو جملے اس عنوان سے بھی کہ جیسے کہ آپ آشنا ہیں کہ مرحومہ کا گھرانہ خاص طور پہ اپنے شوہر کی نسبت سے یا اپنے میکے کی نسبت سے ذاکرین و شعراء اہل بیت سے وابستہ بڑے بڑے نام، باقر زیدی صاحب خود مرحوم اعلی مقامہ ہو، پھر مرحوم نجم افندی، باقر زیدی صاحب کے والد صاحب، اور پھر اس طرح سے، یعنی یہ ایک ہمارے لیے ایسی مناسبتوں پہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا، ان گزشتگان ان مرحومین کے لیے تو ایصال ثواب کا باعث بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنتی ہیں یہ چیزیں، یعنی وہ خدمتیں، وہ صعوبتیں جو اس راہ میں اٹھائی جاتی ہیں ہمارے بزرگوں نے اہل بیت سے محبت کے اظہار میں، مشکلات کے باوجود، تنگی اور اسرت کے باوجود ہر طرح سے ممکنہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑے رکھیں، اور صرف یہ جڑنا خالی نہیں ہے بلکہ اپنی تمام تر قوتوں صلاحیتوں سے، اگر کسی کو اللہ نے قلمی طور پہ صلاحیتیں دی تو اس نے تحریر کے ذریعے، کسی کو تخیل کی صلاحیتیں دی تو اس نے شاعری کے ذریعے، کسی کو قدرت کلام دیا تو اس نے خطابت کے ذریعے، یا اگر کسی کو اس قابل بنایا کہ وہ کچھ اور نہ کر سکے تو اہل بیت کے زائرین اور عزاداروں کی خدمت کر سکے، تو کبھی سبیل ہے، کبھی نوحہ ہے، مرثیہ ہے، کبھی عزاداران اہل بیت کی خاک پا کے اٹھا کر اس کو متبرک جاننا ہے۔ یعنی یہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں وراثت کے طور پہ جو سنتیں ملی، اور یہ کوئی خود ساختہ نہیں ہے، یعنی یہ خود اس میراث کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے ہمیں پہلے مرحلے پہ اس میراث کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی ہم معمولی طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ کچھ رسمیں تھیں، یہ شاید کچھ اطوار تھے ہمارے بزرگوں نے اختیار کیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے گھروں میں آئیں تو صفائی کا انتظام ہو، چاندنی کا انتظام ہو، چلے جائیں تو اس خاک کو، اس جگہ کو متبرک سمجھا جائے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، روایتوں میں موجود ہے کہ جس جگہ پہ مجلس حسین ہو جاتی ہے، ملائکہ کئی لمحے، کئی گھنٹے تک اس جگہ پر آنے کو فخر محسوس کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس جگہ سے جو خوشبو بلند ہو رہی ہے، اس جگہ سے جو خوشبو سونگھی جا رہی ہے، ایسی خوشبو جنت میں بھی نہیں ملتی۔ تو اس حوالے سے یاد دہانی اس مرحومہ کے خانوادے کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کہ ہماری بقا اور ہماری حیات ذکر اہل بیت کے ساتھ ہے۔ جو پروردگار عالم نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہر طرح کی صلاحیت جو اس نے دی ہے، اگر میرا جسم اچھا ہے، اگر میری تحریر اچھی ہے، اگر میری تقریر اچھی ہے، اگر میرا تخیل اچھا ہے، اگر میری صنعت اچھی ہے، تو میری ہر صلاحیت کا اظہار شکر یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح سے استعمال کروں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو، اور خدا ہر اس کام سے راضی ہے جس سے اہل بیت راضی ہے۔
یعنی یہ پروردگار عالم نے یہ ہمارے لیے بیان کر دیا قرآن مجید میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر پروردگار عالم نے مجھے کسی طرح کی بھی کوئی صلاحیت دی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے یہاں پر یہ جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بہت سی صلاحیتوں کو ہم بس محض عمومی طور پہ جسے کہتے ہیں فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں، میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کو ایک مقصد کے ساتھ خلق کیا ہے، اور انسان کو جب خلق کیا ہے تو وہ انسان کامل جس کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، جس کو اپنی خلافت کا مظہر کامل بنایا ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے، اس نوعیت کے اعتبار سے بے درجہ اس صفت کے ساتھ مزین کیا ہے جو خلیفۃ اللہ انسان کامل اور اسی درجے سے اس سے وابستہ دیگر انسانوں میں۔ تو اس خلیفۃ اللہ کو جس کو اپنا مظہر کامل بنایا ہے، جس کو مظہر کامل صفات و اسماء پروردگار کا مظہر بنایا ہے کہ اگر میری تم نے صنعت دیکھنی ہو، میری قدرت دیکھنی ہو، میرا حلم دیکھنا ہو، میری سخاوت دیکھنی ہو، تو ان میں آ کر دیکھو کہ جن کے متعلق کہا کہ تو محمود ہے تو میں نے محمد بنایا، تو علی ہے تو علی کو دیکھو عظمت خدا دیکھنے کے لیے، اور فاطر السماوات والارضین کو دیکھو تاکہ میری قدرت دیکھ سکو، اور پھر قدیم الاحسان اور اس کے ساتھ ساتھ احسان پروردگار کو دیکھنا ہو۔ تو ان ہستیوں کی صورت میں پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسے نمونے دے دیے کہ شناخت و معرفت پروردگار میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معذور تھا۔ یعنی یہ میں نے گفتگو ساری لا کر سمیٹی اس مقدمے کے ساتھ یہاں پر کہ صلاحیتوں کی شناخت کے اعتبار سے انسان یہ مت سمجھے کہ پروردگار نے اس کو خلق کیا ہے تو ایسے چھوڑ دیا۔ اب یہیں سے اسی آیت کے ساتھ میں ربط دیتا ہوں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں ملکوت ہیں، قدرتیں ہیں، کائنات و زمین و آسمان کا نظام ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، یعنی انسان کو تخلیق کیا ہی کیا۔ پروردگار عالم اپنی خلقت میں سے، اپنی مخلوقات میں سے جن مخلوقات کا ذکر فرما رہا ہے ان میں موت اور حیات ہے۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں نے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو حکیم ہے، جو قادر مطلق ہے، جس کے لیے ساری کائنات تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، وہ جب موت اور حیات کا وجود بخشتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جانچ سکے، وہ اس چیز کو ہمارے لیے واضح کر سکے کہ کس کا عمل بہترین عمل ہے۔ اچھا، اب جو میں نے صلاحیت کی بات کہی وہ یہیں پر آتی ہے۔ عام زندگی میں کوئی ایک طالب علم ہو، اگر مثال کے طور پہ کوئی چھٹی جماعت کا طالب علم ہو، 8ویں جماعت کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹری کے، میڈیسن کے امتحان کے آخری درجے میں بٹھا کے اس سے کہیں کہ اب امتحان پاس کرو، تو کوئی بھی ذی شعور انسان یہ تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ اگر اس امتحان کی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد پہ اگر اس طالب علم کو کوئی رتبہ دیا جانا ہے یا اس سے کوئی رتبہ سلب کیا جانا ہے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے یہ امتحان نہ لیا جائے۔ یعنی جب ایک حضرت انسان، ایک عام بشر، اس کی عقل و فہم اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے امتحان اسی درجے کے مطابق لیا جائے جتنی اس کو صلاحیت ملی ہے، جتنی اس میں استعداد پائی جا رہی ہے، جتنی اس میں قدرت و توانائی پائی جا رہی ہے، تو کیسے ممکن ہے وہ خالق بشر انسان سے اس کی قدرت اور صلاحیت سے بھٹ کے امتحان لے؟
یعنی پروردگار عالم کا یہ نظام ہے کہ انسان کی قدرت، انسان کی صلاحیت، انسان کی استعداد سے بڑھ کے اس کی ابتلا، آزمائش اور امتحان نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہمارے ذہنوں میں روشن ہو جائے تو پھر ایک سوال آگے بڑھ کر انسان یہ پوچھے کہ پروردگار عالم، تو نے ہمیں کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ موت اور حیات کو خلق کر دیا کہ تو ابتلا کر سکے۔ ابتلا عربی زبان میں یعنی اسی مادے سے بلا ہے، اور بلا اردو میں ہم عام طور پہ منفی انداز میں اور منفی تصور کے ساتھ بلا کو دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اگر حقیقی طور پہ بلا کے مفہوم کو دیکھیں تو وہ جو خدا کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ان بلاؤں کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، اگر حقیقی طور پہ اہل بیت کی ہستیوں کو ایک ایک فرد کو، معصومین کو تو چھوڑ دینا، 14 معصومین وہ تو انسانیت کے ایسے درجے پر ہیں کہ عام انسان ان سے اپنا موازنہ نہ کرے تو بہتر ہے، اس کی اوقات، اس کی استعداد ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو ان چہاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن ایسی عظمت و شرف کی حامل، مستور ہوتے ہوئے، خاتون ہوتے ہوئے ایسے امتحانوں سے گزرے کہ جس میں کوئی ایک انسان تصور نہیں کر سکتا۔ مصائب کی منزل نہیں ہے، صرف اس چیز سے آپ کو اور اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ان بازاروں اور ان راستوں سے گزرنا جہاں پر کسی زمانے میں شہزادی بن کر گزری ہے، جن راہوں سے عزت و مرتبت اور منزلت کے ساتھ گزری ہے، آج انہی بازاروں سے اس حالت میں کہ صدقے کے خرمہ پھینکے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، اور پھر جب اس ابن زیاد ملعون کے دربار میں لائی جاتی ہیں نا تو وہ ظالم سمجھتا ہے کہ توڑ دیا اہل بیت کی اس فرد کو۔ مقام رضا خداوندی دیکھیے، بڑے تکبر میں بیٹھ کر مخاطب کر کے کہتا ہے زینب ذرا یہ تو بتانا، کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک، جو اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ تو پہلے کہا کہ وہ اللہ نہیں، وہ تم جیسے ظالم اور تمہارے گماشتوں نے کیا، اور پھر کہا ایک عجیب جملہ ہے عزیزان محترم، اگر اس جملے کو ہم سونے کے پانی سے کندہ کرا کے اپنے سامنے رکھ لیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قدر و قیمت ہے اس جملے کی جو نسبت دی جاتی ہے جناب سیدہ زینب کے اس جملے سے ان حالات میں، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، کہ تم مجھے ان پتھروں کی بات کہتے ہو، تم مجھے بیڑی کی بات کہتے ہو، تم میرے سامنے اپنے 18 جوان بھائیوں کے لاشیں دیکھنے کو کہتے ہو، محمد جیسے فرزندوں کو اللہ کی راہ میں دے کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم ٹوٹ گئے، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے پروردگار کے امر کی خوبصورتی کے، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، جو کچھ بھی دیکھا وہ خوبصورتی پروردگار ہے۔ یہ تسلیم محض، میں نے کہا یہ چہاردہ معصومین کی تو بات ہی نہیں کر رہا، یہ اس گھرانے کی ایک ایسی جو اس درجہ عصمت پر فائز ہیں کہ جن میں بہرحال یہ کہا جاتا ہے عصمت اقتصابی، یہ خود ایک کلام کی بحث ہے، ہمارے عقائد کی بحث ہے، لیکن چہاردہ معصومین کی فہرست میں نہیں۔ لیکن اس بی بی نے اپنی تسلیم و رضا کے درجے کو اس مقام پر پہنچا کر ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دی ہے کہ سمجھو پروردگار نے اگر اس کائنات میں ابتلا اور امتحان کا اور آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے تو وہ اس لیے کہ تم اس میں خدا کی خوبصورتی دیکھو، تم اس میں خدا کی جانب سے اپنے لیے انعام دیکھو۔ یعنی روایتوں میں ہے کہ اگر بعض اوقات ہم معمولی سا مرض انسان کو لاحق ہو جاتا ہے تو انسان بے صبرا سا ہو جاتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے، ذوق ربا سے تو کرتا ہی کرتا ہے، اور یہ ایک امتحان اسی حوالے سے انسان کے اخلاق کا، اس کے صبر کا، اس کی رضا کا، کہ انسان دیکھے کس حد تک پروردگار عالم کریم ہے کہ صبر بھی دے رہا ہے اور آزما بھی رہا ہے۔ انسان کتنا بے سرا ہوتا ہے تو لوگوں سے تو شکایت کرتا ہی، پھر پروردگار سے شکایت کرتا کہ میں ہی کیوں، یہ بیماری مجھے ہی کیوں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو مجلس میں بھی جاتا ہوں۔ تو یہ بھول جاتا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا
کہ انسان سمجھتا ہے ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب اس نے ایمان کا اظہار کر دیا ہے تو اس کی آزمائش نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر انسان آزمایا جائے گا، اور اس آزمائش میں ان کے امتحان سخت ہوں گے کہ جو اس ہستی سے جڑ جاتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی امتحان کے ساتھ. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار نے جہاں پر امتحان رکھے، جہاں پر ابتلا رکھی ہے، وہاں پر ان ہستیوں کو ہمارے سامنے نمونہ عمل بنا کر پیش کر دیا کہ جو اس امتحان میں بڑھ جائے گا، جو میسم و عمار و بوزر و سلمان بن جائے گا، تو یہ ہستیاں اتنی کریم ہیں، نہ صرف آگے گلے سے لگائیں گی بلکہ کہیں گے یہ منا اہل البیت ہے. عزیزان محترم، خاص طور سے ذکر میں نے چونکہ ان مرحومین کے حوالے سے شاعری اور تخیل کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے اشاروں میں ہی گفتگو کرتا آگے بڑھتا چلوں، کیونکہ شاعری ایک ایسی صنف ہے جس میں کئی صفوں کی تحریر کو ایک مصرعے میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی آپ افراد اس سے بخوبی آشنا ہیں. یعنی خود یہی حقیقت جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار جب چاہتا ہے کہ کسی کے درجات کو بلند کرے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت کر دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھے کہ اس آزمائش کے درجے میں وہ کتنا صبر کرتا ہے. یہ اسی سے ملتی جلتی ہے ہمارے جوان بچے آج کل خاص طور پہ معاشرے میں کبھی یہ چھوٹا موٹا امتحان جاب کے حوالے سے، روزگار کے اعتبار سے یا کاروبار کے اعتبار سے کبھی مشکلات آتی ہیں تو اپنے آپ کو اس میں کمزور مت محسوس کیجیے. یہ امتحان آتے ہیں انسان کو، جیسے اقبال کہتا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی اب جوان بچے بیٹھے ہیں، آپ جب جم میں جاتے ہیں تو آپ کا انسٹرکٹر آپ سے کہتا ہے کہ وزن اٹھاؤ، اور ایک دن وزن اٹھاؤ اور اتنا اٹھاؤ کہ بازوؤں میں درد ہو. اگر بازوؤں میں درد نہ ہوگا، وہ مسلز نہ ٹوٹیں گے تو وہ تعمیر نہیں ہوں گے. جتنا انسان مشقت برداشت کرتا ہے 2 دن بعد اتنا ہی مضبوطی اپنے بدن میں محسوس کرتا ہے. پروردگار عالم نے جس طرح سے انسانی بدن کو اس طرح سے بنایا کہ جب وہ امتحان سے، مشکل سے، بلا سے گزرتا ہے تو مضبوطی کے ساتھ باہر آتا ہے، انسانی روح بھی اسی طرح ہے کہ جتنا وہ مصیبتوں پہ صبر کرے. یعنی روزہ رکھا ہے نا، سامنے پانی موجود ہے، اپنے اختیار سے نہ پیے. نماز کا وقت ہو گیا، کوئی دیکھنے کہنے والا نہیں ہے، ہر چیز کو پیچھے کر کے نماز کے لیے آگے بڑھے. اپنے امور کو اس طرح سے چلائے کہ اپنی ہر چیز میں پروردگار کی رضا کو پہلے دیکھے، تو اس سے انسان کی روح اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ پھر شیطان اور اس کے چیلوں کے وسواس اثر نہیں کرتے. عزیزان محترم، چونکہ ایصال ثواب کی گفتگو ہے اور میں نے کہا کہ واجب سمجھتا ہوں جناب سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم کہ ایام میں بھی ہیں تو ان کی سیرت طیبہ سے ہمارے لیے یہ مثالیں روشن ہوں. تو اگر اس سیرت کو جناب اٹھا کر کے دیکھیے، یعنی ایک سن و سال کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس عظیم المرتبت بی بی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ ان کا تعلق صرف مستورات سے نہیں، وہ تو ماں ہے، آئمہ کی ماں ہے، وہ تو ہم سب میں سے ہر فرد، ہر مومن کی ماں ہے، اور ان کا نمونہ عمل ہمارے لیے مثالی نمونہ عمل ہے. یعنی جناب سیدہ کی صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات والا صفات کو دیکھیے تو صرف اسی ایک مثال کو اگر انسان ملحوظ خاطر رکھے، مد نظر رکھے، تو مقام عظمت سیدہ کا ذرا سا ادراک کر سکتا ہے کہ کائنات میں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ مظہر کامل انسان کامل اور وہ جو 1,24,000 انبیاء کا سردار قرار پائے، اس سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں. لولاک لما خلقت الافلاک. پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، اگر یہ آپ کے سبب نہ ہوتا تو یہ افلاک، یہ کائنات، یہ روشنیاں، یہ جن، یہ پرند، یہ ملائکہ،
یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ بہتے دریا کچھ بھی نہ ہوتا، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اچھا یہ جب واضح ہو گئی بات، اور پھر وہ حدیث بھی آپ کی سنی جس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، صرف مقصد ہے ان ایام میں ایک ہدیہ عقیدت ادنا سا پیش کروں تاکہ عظمت مقام سیدہ سمجھ آ سکے کہ جب اس چادر کے نیچے سب جمع ہو گئے، حدیث آپ کی پڑھی ہوئی، اکثر پڑھتے ہیں آپ، اور ایسی حدیث کہ جس کی اتنی فضیلت ہو کہ جب پڑھ لی جائے مومنین کے مجمع میں تو آخر میں حدیث کہتی ہے کہ ملائکہ اس محفل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اپنی رحمتوں، اپنے استغفار اور اپنی مغفرت، یعنی اب مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے، اب ملائکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ذکر حدیث ہے قصہ کرنے والوں کے لیے، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، کہ جب تک یہ متفرق، جب تک یہ اٹھ نہیں جائیں گے نا، حدیث قصہ کا ذکر ہو گیا تو یہ ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اچھا متن حدیث قصہ سے تو آپ واقف ہوں گے، بہرحال وہ سارا سلسلہ چادر یمانی کا طلب کرنا اور پھر حسنین کریمین شریفین کا آنا، پھر مولا کائنات، سارا تصور آپ کے ذہنوں میں آ گیا۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت القصہ، جب سب جمع ہو گئے قصہ کے نیچے، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی القصہ، میرے بابا نے اپنے داہنے ہاتھ سے چادر کے ایک کونے کو تھاما اور بلند کیا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، اور اشارہ کیا اپنے داہنے ہاتھ سے آسمان کی طرف، وقال، اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بار الہ گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت، خاصتی و حامتی، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی ہیں، یہ میرے مددگار، لحمہم لحمی و دمہم دمی، وہ سارے الفاظ آپ کے سنے ہوئے تیزی سے بڑھتے ہوئے، یؤلمنی ما یؤلہم و یحزننی ما یحزنہم ونا حرب لمن حاربہم و سلم لمن، آگے ساری گفتگو ہو گئی کہ کائنات بنین کے لیے، کائنات خلقین کے لیے، یہ سمندروں کی روانی دیکھیں، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ دیکھیں، یہ سورج کی تابانی دیکھیں، یہ چاند کی روشنی دیکھیں، یہ سب انہی کے لیے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مخلوقات عرش الہی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ان میں سید ہے، جو ان کا سردار ہے، سید الملائکہ، وہ ایک سوال پوچھ لیتا ہے، وہ من تحت القصہ، حدیث قصہ کا جملہ ہے نا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں آج جوڑ کے کہوں گا، اے جبرائیل امین، آپ تو دن میں کئی مرتبہ اس گھرانے کے لیے وحی منزل لے کر آتے ہیں، کبھی آپ جیسے ملائکہ ان کے لیے کپڑے لے کر آئے تو فخر محسوس کرے، کبھی آپ کی چکی چلانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں، کبھی آپ کے حسن و حسین کا جھولا جھلانے کو اپنے لیے مرتبہ اور منزلت سمجھیں، آج یہ کیا ماجرا کہ آپ پوچھ رہے ہیں وہ من تحت القصہ، کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا علماء نے اس کے دو جواب دی اور کہا یہ ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کی۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کے اس نور قدسی کے مشاہد اور مناظر اور مثالیں ہیں کہ جب اپنی اپنی حیثیت میں ہوتے ہیں تو نور اپنی آفتابی اور تمازت کے باوجود ملائکہ کے لیے قابل درک اور قابل شناخت ہوتا ہے، لیکن جب یہ انوار کا مجموعہ ان 5 نوروں کی صورت میں اکٹھا ہو جائے تو کائنات میں کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا بشر نہیں جو ان نوروں کی ادراک حاصل کر سکے۔ یعنی جب امام حسن کا نور جدا ہے، امام حسین کا نور جدا ہے، مولا کائنات کا نور جدا ہے، جناب سیدہ سرکار ختمی مرتبت کا نور جدا ہے تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب یہ 75 کے انوار اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس نور کی شدت کو سہا سکے۔ اور یہ بھی مبالغہ نہیں، علماء نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کہا کہ لو دنوت لامبلۃ لاحترقت، ان کو وہ مرتبہ ہے کہ سید الملائکہ کہے کہ اگر اس پور
کہ برابر بھی میں ایک آگے قدم بڑھا لوں. اب وہی اس ملکوت کے لیے قدم کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. بہرحال جو بھی زمینہ اس قدسیت اور قداست کے لیے مناسب ہوگا، قرآن کے لفظ ہیں کہ اس پور کے مساوی بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں. یعنی ان انوار کو وہ دسترسی حاصل ہے. تو کہا ایک وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس حقیقت کو پہچانوانا چاہتا ہے کہ یہ ایسے انوار ہیں کہ اگر اکٹھا ہو جائے تو کائنات میں کوئی بھی ان کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا سوائے خالق کے پنجتن کے. اچھا ایسے نہیں ہے کہ اب مناسبت سے دوسری وجہ بتاتا ہوں، لیکن مناسبت سے بات آ گئی تو جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہ کہ اسماء مبارکہ ہمارے پاس حدیث امام ششم امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کے لیے 9 اسماء ہیں. لفاطمہ 9 اسماء پروردگار عالم کی طرف سے. یعنی یہ تو ہستیاں وہ ہیں کہ دنیا میں آتی ہیں تو پروردگار کی طرف سے، اور ان کے اسماء بھی آتے ہیں تو پروردگار کی طرف سے، جس میں پہلا اسم فاطمہ. اچھا فاطمہ کے جو معانی ذکر ہوئے ہیں لغت میں بھی اور احادیث ائمہ کی روشنی میں، ان میں سے ایک معنی فاطمہ کا یہ ہے کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہے، بیریئر بن جاتا ہے. تو کہا امام باقر علیہ السلام کی صلوات بھیجو جدتنا فاطمہ سمیت فاطمہ لأنہا فطموا عن معرفتها، کہ یہ ایسی رکاوٹ، ایک ایسا حجاب، ایک ایسا پروردگار عالم نے اس بی بی کی عظمت کے درمیان حائل کر دیا ہے کہ کوئی شخص معرفت فاطمہ حاصل ہی نہیں کر سکتا. یعنی اتنی عظیم، یعنی یہ انسان کی اس کمی کو بیان کر. ایسا نہیں کہ انسان رک جائے کہ معرفت حاصل نہیں کرتا. پروردگار کی معرفت بھی ممکن نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو رسم و حد سے باہر ہے نا. تو پھر معرفت پروردگار کے باب میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ کی معرفت ممکن نہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ بیان ہے قرآن مجید کا لِأَنَّ الْخَلْقَ کا، یہ بیان ہے احادیث اہل بیت کا کہ حقیقت معرفت یعنی حق معرفتها حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس باب میں کوشش کی جائے، اس باب میں آگے سے بڑھ جائے. لیکن کوئی انسان کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے فاطمہ زہرا کی حقیقت کو سمجھ لیا. یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ نبی تو ہم جیسا ہے، ہم تو سمجھ گئے. نبی تو ایک طرف، دختر نبی کو کوئی آج تک نہیں سمجھ سکا. کہ خلقت کو، مخلوقات کو ان کی حقیقی معرفت سے فاصلے پر رکھا گیا. یہ میں نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ 5 انوار کی معرفت کیوں ملائکہ کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کا رتبہ اور مرتبہ اتنا بلند. اچھا اور پھر دوسری بھی ایک اور بھی حدیث اس حوالے سے فطموا، کہ یہ جو رکاوٹ، یہ پردہ، یہ بیریئر بن جاتا ہے جناب سیدہ کی اور معرفت کا. کہا کہ ایک اور حدیث میں مولا نے ارشاد فرمایا جناب سیدہ کو فاطمہ کا نام اس لیے دیا کہ وہ اپنے چاہنے والوں اور آتش جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی. اب سمجھ آئی کیوں وہ حدیثیں ہیں کہ جس نے میرے حسین کی محبت میں ایک قطرہ اشک بہا دیا، اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا آزاد. یہ جناب سیدہ کے اسماء میں سے. تو اسماء جناب سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے اب اسی دوسرے بیان علماء کی طرف کے علماء نے 2 وجوہات بیان کی کہ حدیث کے سامنے یہ سوال کیوں پوچھا گیا. وَمَن تَحْتَ الْكِسَى، ایک کہ وہ شدت انوار پنجتن، دوسرا کہا کہ جواب دیکھو اور پھر سمجھو کہ مقصد کائنات کی خلقت میں کس حیثیت سے کس ہستی کے اطراف میں چلتا ہے. تو قاعدہ اور اسلوب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، یعنی ایک عقلی، ایک ریشنل رسپانس یہ ہونا چاہیے
کہ اگر کسی جگہ پہ کچھ افراد تشریف فرما ہوں اور کوئی باہر سے گزرے جو شناخت نہیں رکھتا کون بیٹھا، پوچھے کون بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے سب سے اہم فلان عالم دین بیٹھے ہیں، فلان بزرگان بیٹھے ہیں، کوئی اہمیت رکھتا ہو تو اس کے ذریعے سے تعارف ہونا چاہیے۔ اچھا اس چادر کے نیچے دیکھیں تو ایک یا دو عام حیثیت والے نہیں ہیں، ان کے نیچے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس چادر کے نیچے مولا کائنات جیسی مدینۃ العلم کا دروازہ موجود ہے۔ اس چادر کے نیچے کوئی اور نہیں، وہ کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوتی ہے۔ تو پروردگار جب تعارف کروانا چاہتا ہے، کہا سمجھو کہ اس 5 ہستیوں کا تعارف حسن یا حسین سے نہیں ہوگا، ان 5 ہستیوں کا تعارف علی مرتضیٰ سے نہیں ہوگا، حتیٰ محمد مصطفیٰ سے نہیں ہوگا۔ تعارف ہوگا تو ایسے ہوگا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یعنی ہر فرد پنجتن کا اپنی جگہ پہ ناقابل قیاس، کہ جس کا رتبہ اور جس کی منزلت کسی بشر کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک بات سمجھ آ گئی کہ اگر کائنات کی سب سے اہم ہستی ہو، وہ کہ جو 1,24,000 انبیاء کا سردار ہو، اگر اس کا بھی تعارف حاصل کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کے نام سے تعارف۔ ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہیں، اور ملائکہ کے لیے تعارف ہو رہا ہے نا، اور وَأَبُوهَا یہ ان کے پدر گرامی ہیں، وَبَعْلُهَا یہ ان کے شوہر نامدار ہیں، وَبَنُوهَا یہ ان کے فرزندان حسن و حسین ہیں۔ صلوات بیج محمد والے۔ گفتگو کو بہت تیزی سے سمیٹتے ہوئے آخری مراحل کی طرف بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ عظمت جناب سیدہ کا ایک ہلکا سا مظہر پیش کرنا چاہتا تھا اس ہستی کو دیکھتے ہوئے، اور ساری گفتگو کو وہ پہلی آیت سرنامہ کلام ابتلا اور امتحان اور شدت امتحان اور صبر امتحان کے موقع پر، کہ وہ کہ جو نوجوانی کا سن ہے لیکن عظمت جناب سیدہ کو دیکھیں، وہ کہ جس سے کائنات کی ہر ہستی کا تعارف ہو رہا ہے، اگر مصلی عبادت پر کھڑی ہے تو فاطمہ جیسا کوئی عبادت کرنے والا نظر نہ ہے، اگر گھر کے کاموں کو انجام دینا ہو، اور میں نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہستی ہے، یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم واقعاً حقیقت میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم محبت اہل بیت سے سرشار ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اہل بیت سے قربت لیتے ہوئے پروردگار سے قریب ہو جانا۔ قرب حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان ان سے سیرت لے کر، ان سے نمونہ عمل لے کر ان جیسا بننے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی انسان کو ایسا، یعنی نور کی روشنی کی شدت اور ضعف میں فرق ہوتا ہے، یعنی ایک ماخذ روشنی ہوتی ہے، ایک پرتو ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ نورانی ہوتا ہے، وہ مشعل ہوتا ہے، وہ شمع ہوتا ہے، وہ اس نور کا انعکاس کرتا ہے۔ ہر اہل بیت تشیع، شیعہ کا لفظی مطلب یہی ہے کہ جو مشایعت کرے، جو ساتھ میں چلے، جس کے کردار میں اور جس کی وہ اتباع کر رہا ہے اس کے کردار میں مماثلت نظر آئے، اس کے کردار میں افتراق نظر نہ آئے۔ وہ ہستیاں کہ جو نور کے مظاہر ہیں اور میں ان سے محبت کا دعویٰ کروں اور میری شخصیت سے نور نہ جھلکے، میری شخصیت سے نور نہ جھلکے، وہ ہستیاں جو صدق کا، جو اخلاص کا، جو صبر کا، جو رضا کا، جو عبادت پروردگار میں خضوع و خشوع کا نمونہ عمل ہوں، حقیقی نمونہ ہوں، اور میری زندگی سے نہ عبادت نظر آئے، نہ صداقت نظر آئے، نہ تقوی نظر آئے، نہ برداشت نظر آئے، نہ صبر نظر آئے، تو پھر میرا دعویٰ زبانی دعویٰ ہے۔ مجھے اپنے آپ کو نزدیک کرنا ہوگا، اور یہ اسی لیے میں نے یہ مثال دی کہ کون کہہ سکتا ہے۔ ہم آج کے دور میں یہی شکایت کرتے ہیں نا، دفتروں سے آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، مجھے ہاتھ مت لو، مجھے نہ چھوڑو، مجھے کمرہ چاہیے، میں تھکا ہوا ہوں، 8 گھنٹے 9 گھنٹے جاب کر کے آیا ہوں۔ سمجھ رہے کوئی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، کوئی ایسا کام جو کسی نے آج تک کیا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، اور جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں
خواتین خانہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی صبح سے شام تک کام کر یا باہر بھی کام کیا ہے. اچھا آج کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، اگر ایک اعتبار سے کام ہو کیا رہا ہے، چاہے باہر کا ہو تو ٹھیک ہے، کسی کی اہانت کرنا منظور یا مقصود نہیں ہے، کمپیوٹر پر بیٹھ کے کوئی پروگرامنگ ہو رہی ہے، کوئی جس طرح سے بھی کام ہو رہا ہے، مشقت کا اس حوالے سے نہیں، ذہنی مشقت اپنی جگہ پہ، میں مقایسہ نہیں کر، لیکن جس سے مقایسہ کرنا چاہتا ہوں، جس سے موازنہ کرنا چاہتا ہوں، تو سنیے اسی طرح اہل خانہ بھی کہ بھئی برتن دھونے پڑتے ہیں، بچوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، گھر کی صفائی کرنا پڑتی ہے. اچھا صفائی ہو کیسے رہی ہے؟ روبوٹ لیا ہوا ہے وہ صاف کر رہا ہے. اچھا ڈش واشر لیا ہوا ہے وہ برتن دھو رہا ہے. ویکیوم لیا ہوا ہے وہ گھر صاف کر رہا ہے. اور یہ صاحب بھی ایسے ہر چیز موجود ہے، آرام دہ گاڑی سے جانا، آرام دہ دفتر سے آنا، آرام دہ، اور دعویٰ ایسا ہے گھر میں شور شرابہ ایسا جیسے کوئی ایسا پہاڑ. امتحان لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کس کا عمل بہتر، شہزادی کا عمل آتا ہے. اس جوان سنی میں، اس کم سنی میں بچوں کو پال رہی ہے، گھر کی جھاڑو لگا رہی ہے. اچھا عام نہیں ہے یہ، کسی میں شاید آپ میں سے کچھ احباب نے دیکھا ہو کہ لکڑیوں سے آگ جلانا، سٹوو نہیں ہے، مائکرو ویو نہیں ہے. اتنا کرنے میں بھی ہمیں تکلیف ہے، وہ بھی ایپ پہ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ خود ہی جل جائے، خود ہی بند ہو جائے. خود سے سارے کام کرنا، کوئی شکایت نہیں ہے. چکی روایتوں میں ہے جناب سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور جن کی خدمت میں پوری کائنات ہے، لیکن صبر و رضا، لیکن اخلاق، لیکن ساتھ میں ساتھ پروردگار کے حضور تسلیم. یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. کیوں ہمارے گھروں میں آج سماج میں مشکلات ہیں؟ کیونکہ ہم حقیقی معنوں میں سیرت سیدہ کو عمل نہیں کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کیا اس سے کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے، کہ یعنی آٹے کو دانے کو لے کر آنا، گیہوں کو لے کر آنا، چکی میں پیسنا، آٹا بنانا، آٹا گوندنا، پھر لکڑیوں سے آگ کو جلانا، پھر روٹی پکانا، پھر پورے گھر کا نظام کرنا. کوئی شکایت نہیں ہے. اگر ایک شکایت ہے نا تو صرف ایک شکایت کہ رسول اللہ، اے پدر گرامی، مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں عبادت الہی میں مزید وقت گزار سکوں. یعنی وہ سیدہ جو نماز تہجد، جو صلاۃ اللیل، جو نماز، یعنی ہمیں اپنی زندگیوں کا موازنہ کرنا چاہیے. معمولی سی زندگی گزار کے ہم نماز میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی، اپنے اخلاقیات میں، اپنے گھر کے نظام میں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پروردگار عالم نے یہ حیات دی ہے چند سال کی، 20 30 40 50 70 80 90 100 جتنی بھی ہے. پروردگار میرا عمل دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار میرا صبر دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار میرے اندر وہ استعداد کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کائنات میں آ کر اپنی مقصد تخلیق کو سمجھ سکا کہ نہیں. اور اس کا احسان ہے ان ہستیوں کو ہمارے سامنے نمونہ عمل بنا دیا کہ جنہوں نے کائنات میں ہر سختی کو برداشت کیا، لیکن رضا الہی کا دامن نہیں چھوڑا. ذرا تصور کیجئے گا اتنی جوانی کے عالم میں اس طرح سے مصیبتیں آئیں کہ عین شباب میں وہ بی بی دیواروں کے سہارے سے، وہ بی بی کے جس کے در پہ آیا تطہیر کے بعد 6 مہینے تک اللہ کا نبی در جناب سیدہ پر آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس طرح سے آ کر تکریم و عظمت سیدہ کرتا ہو. اب وہی در ہے کہ یہ ظالم آگ لے کر آ گئے. عزیزو، آپ نے مصائب تو سنے ہوں گے نا، تفصیل سے مصیبت نہیں پڑھ سکتا جناب سیدہ کی، نہ اتنا دل میں حوصلہ ہے، نہ اتنی ہمت ہے، سن نہیں سکتا. وہ 18 برس کا سن ہے. وہ بی بی کے جب جلتا دروازہ آ کے گرا ہے نا، اس دروازے میں وہ جلتی میخ بی بی کے سینے سے اس طرح سے پیوست ہوئی. اجرکم اللہ. عزیزو، آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے. جناب سیدہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، ہر مصیبت کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں. آج کا پرسہ زمانے کے امام کو دیں گے اور کہیں گے مولا آپ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں نا کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ اب آنکھوں سے آنسو نہیں، اب آنکھوں سے خون روتا ہوں. جب اپنی جدہ ماجدہ کو دیکھا ہوگا
کس طرح سے برداشت ہوا. اجرکم اللہ. عزیزو اب وہ دروازہ جلتا گرا, جناب سیدہ کا پہلو زخمی ہوا, محسن کی شہادت ہوئی. اب یہ جو باقی ماندہ دن ہے نا جناب سیدہ کا بس ایک ہی وطیرہ ہے, دن بھر گریا کرنا, عبادت کرنا. اور یہ مدینہ کے لوگوں نے آ کر کہا علی ابو الحسن اپنی زوجہ سے کہے کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. مولا نے ایک گھر بنایا بیت الحسن. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بڑا سخت مرحلہ ہے نا. لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کی بے زوجہ کے رونے سے اذیت ہوتی ہے, آپ نے گھر بنا دیا. ایک دفعہ کربلا چل کے اپنی زینب کو دیکھے, ام کلثوم کو دیکھے, اس ننھی بچی کو دیکھے. جب بابا کا گھوڑا خون سے آیا, بچی نے کہا میرے بابا شہید ہو گئے. بچی ایک طرف سے دوسری طرف, میں یتیمہ حسین ہوں, لیکن رونا دور کی بات. کبھی شمر کے درے ہیں, کبھی کوڑے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو, پروردگار ان آنکھوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے. اب بی بی کا ایک ہی معمور ہے, ایک ہی وطیرہ ہے, بس صبح و شام یہ جملے کہنا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لے آلیا. ایک بیٹی باپ سے کس طرح مخاطب ہو رہی ہے, یہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے باپوں کو اولاد سے محبت کیسی. بیٹی کہہ رہی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. اگر روشن دنوں پہ آتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا بی بی آپ نے ان مصائب کا تذکرہ کیا, لیکن آپ مصیبتوں کا تذکرہ کرتی ہے. کوئی تماچے تو نہیں مارتا, کوئی درہ تو نہیں مارتا. بس اجرکم اللہ. ایک دفعہ آخری مصیبت اور میں نے مصائب کو تمام کیا. ذرا سن سکو گے, نبی کی وہ بیٹی ہو, اس حالت میں دنیا سے جا رہی ہو. علماء پڑھتے ہیں نا, جب بی بی نے کہا کہ ان مصیبتوں کو اگر روشن دنوں پر آتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتی, یہ روحانی طور پہ تو ہے, لیکن حقیقی جسمانی طور پر بھی وہ جس کی عمر 18 برس ہو, اب پہلو شکستہ ہونے کے بعد عصا کے سہارے سے چل رہی ہو, دیواروں کو پکڑ کے چل رہی ہو, اور معمولی ظلم نہیں ہوا. جب غسل دینے کا وقت آیا نا, مولا کائنات کی چیخیں بلند. ایک دفعہ کہا علی آپ صبر کے پہاڑ, آپ کو کیا ہوا؟ کہا میری زوجہ اتنی صبر والی کہ اپنی پسلیوں کو چھپا کے رکھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انہی اشک بار آنکھوں کے ساتھ اپنی اپنی حاجتوں کو دلوں میں لاتے ہوئے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ اس ذکر اور توسل کے صدقے میں جن مرحومین کے لیے یہ مجلس عزا منعقد ہوئی ہے, خاص طور پہ مرحومہ سلطانہ زیدی بنت سلیمان مرزا افندی اور دیگر تمام مرحومین خانوادہ کے لیے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. بار الہ خاص طور پہ دعا کرتے ہیں پاکستان پارا چنار میں جو حالات تازہ پیش آئے, پروردگار کل مومنین مومنات کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جن خانوادوں میں شہداء ہوئے پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کائنات میں جو ظلم بھی باقی ہے بار الہ ظالموں کو نیست و نابود فرما. مظلومین جہان چاہے وہ فلسطین, چاہے لبنان, چاہے پارا چنار میں ہو, سب کی فتح و نصرت فرما. جتنے مریض ہیں, بیمار ہیں, بار الہ سب کو شفا جل و کامل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں وسعت رزق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو بے گھر ہیں ان کو کشادہ گھر نصیب فرما. بار الہ جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف لائے ہیں یقیناً سب کے دلوں میں آرزویں ہیں, حاجتیں ہیں, دعائیں ہیں. پروردگار تو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے, تو دعاؤں کو لبوں پہ آنے سے پہلے استجاب کرتا ہے. پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے والدین بزرگوں کے سائے کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرما. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. بار الہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد عطا فرما.
ہم سب کو اس دنیا میں جب تک باقی ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، حسین حسین اور علی علی کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جائیں تو بھی زبان پر اور لبوں پہ علی علی اور حسین حسین کلمات ہوں۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، جتنے عزادار ماتمی عزادار زائرین ہیں سب کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے، 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 نگاہ کی بلندیوں کا آسمان حسین ہے، شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے، شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے، اٹھا کے سر کو جی سکے وہ دن دیے وہ رات دی، اٹھا کے سر کو جی سکے وہ دن دیے وہ رات دی، حسین تیرے صبر نے یزیدیات کو مات دی، حسین تیرے صبر نے یزیدیات کو مات دی، لہو سے آپ نے دین کو حیات دی، حیات دی، جہاں جہاں ہے زندگی وہاں وہاں حسین ہے، شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے، شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے، اطاعت حسین میں رکا ہے سجدہ رسول، اطاعت حسین میں رکا ہے سجدہ رسول، فروع دین رک گیا جو آیا دین کا اصول، فروع دین رک گیا جو آیا دین کا اصول، نماز حق رکی رہی برائے دل برے بطول، نماز فخر بندگی سے بھی گراں حسین ہے، شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے، شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے، بغیر مجلس عزا کہاں دلوں کو چین ہے، بغیر مجلس عزا کہاں دلوں کو چین ہے، یہ غم ملا جسے ملا کہ یہ خدا کی دین ہے، غم ملا جسے ملا کہ یہ خدا کی دین ہے، ہمارے لا
موج درد میں روا دوا حسین ہے شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے چلا ہے سوئے کربلا اٹھا کے اپنے جو قدم اللہ ہے سوئے کربلا اٹھا کے اپنے جو قدم بچانے دین مصطفیٰ اٹھا کے دین نکالوں بچانے دین مصطفیٰ اٹھا کے دین نکالوں بقائے حق کے واسطے اٹھانے دے پہ ہر ستوں بسانے داشت نینوا کو اب روا حسین ہے شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے بوقت عصر ہو رہا ہے شیکتیں سے سر جدا بوقت عصر ہو رہا ہے شیکتیں سے سر جدا برس رہا ہے خون آسمان حشر ہے بپا برس رہا ہے خون آسمان حشر ہے بپا ہے کانپتی زمین آ رہی ہے عرش سے صدا شہید راہ حق حیات جاویداں حسین ہے شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے شریعت محمدی کا پاسباں حسین ہے متوجہ جائے السلام